Assalamu alaikum dear students. Today is our third lecture of biology class 9. Page number is 4. Our topic is relationship of biology with other sciences. Sorry. جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو سائنس ہے وہ ایک ہیڈ ہے اور اس کی فردر برانچز ہیں فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھس، یہ تو مین ہے. اس کے علاوہ جغرافی یا بایو یا پھر اکنامکس ہیں. تو سائنس آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک پیرنٹ ہے اور جو ڈیفرنٹ برانچز ہیں وہ اس کی آف سپرنگس ہیں، اس کی اولاد ہیں. تو جو اب اولاد ہوتی ہے اس کا آپس میں کوئی نہ کوئی رشتہ تو ہوتا ہے نا. اسی طرح بایو کا بھی ڈیفرنٹ برانچز کے ساتھ ریلیشن ہے. وہ برانچ میں بھی فزکس ہو، کیمسٹری ہو، میتھس ہو، جیوگرافی ہو یا پھر اکنامکس ہو. تو جب ہم لوگ بایو کا ان برانچز کے ساتھ ریلیشن شپ دیکھیں گے، جب ہم لوگ ان کو آپس میں کمبائن کر کے دیکھیں گے، تو جو فزکس ہوگی اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ فزکس اور بایو کو ہم لوگ اکٹھا جب یہ ہوں گے تو ان کو ہم لوگ بایو فزکس کہیں گے. کیمسٹری کا ریلیشن شپ اگر بایو کے ساتھ دیکھیں گے تو اس کو ہم لوگ بایو کیمسٹری کہیں گے. میتھمیٹکس کا اگر ریلیشن شپ دیکھیں گے تو اس کو بایو میتھمیٹکس کہیں گے یا پھر اس کا دوسرا نام ہے بایومیٹری. جیوگرافی کا اگر ہم لوگ ریلیشن شپ دیکھیں گے بایولوجی کے ساتھ اس کو ہم لوگ بایو جیوگرافی کہیں گے. اور اسی طرح اکنامکس کا اگر ہم لوگ ریلیشن شپ دیکھیں گے بایو کے ساتھ تو اس کو ہم لوگ بایو اکنامکس کہیں گے. اگر ہم لوگ اینیملس کی بات کریں نا تو اینیملس موو کرتے ہیں، اینیملس کے اندر موومنٹ ہوتی ہے. اسی طرح فزکس کے اندر اگر ہم لوگ دیکھیں تو فزکس کے اندر لاز آف موشن پڑھتے ہیں ہم لوگ. تو بایو فزکس میں ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں دی برانچ یا پھر ہم لوگ دی ریلیشن شپ ان وچ وی اسٹڈی اباؤٹ دی پرنسپلز آف فزکس از کالڈ بایو فزکس. فزکس کے اندر جو فزکس کے پرنسپلز ہیں جب ہم لوگ ان کو اسٹڈی کرتے ہیں کسی بھی انسان کے اندر، کسی بھی زندہ جاندار کے اندر، تو اس طرح کے ریلیشن شپ کو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ بایو فزکس. فزکس کے جو اصول ہوتے ہیں ان کو جب ہم لوگ زندگی کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی بایو فزکس ہوتی ہے. اس میں ہم لوگ فزکس کا فینومینا دیکھتے ہیں، یعنی کہ جو لیور کا کام ہوتا ہے فزکس کے اندر، انسانوں کے اندر یا لیونگ آرگنزمس کے اندر یا بایو کے اندر، وہی کام ہمارے لیمس کرتے ہیں. لیمس کیا کرتے ہیں؟ ہمیں فورس لگانے میں ہیلپ کرتے ہیں. وہ ہمارے فور لیمس ہو سکتے ہیں یعنی کہ ہمارے بازو ہو سکتے ہیں، اور ہمارے ہینڈ لیمس ہو سکتے ہیں، ہماری ٹانگیں ہو سکتی ہیں. ہمارے جو لیگس ہیں یا ہمارے جو آرمز ہیں ان دونوں کا فنکشن کیا ہے؟ یہ ہمیں فورس لگانے میں ہیلپ کرتے ہیں. اور اگر ہم لوگ فزکس میں لیور کا رول دیکھیں تو اس کا رول بھی سیم ہے، وہ بھی فورس لگانے میں ہیلپ کرتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے بایو کیمسٹری. بایو کیمسٹری یعنی کہ ریلیشن شپ بایو کا کس کے ساتھ؟ کیمسٹری کے ساتھ. اب کیمسٹری سے جب ہم لوگ کیمسٹری کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں کیا آتے ہیں؟ ہمارے مائنڈ میں کیمیکلز آتے ہیں، کیمیکل ریئیکشنز آتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیمسٹری کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم لوگ بایو کیمسٹری میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ انسان کے اندر، جانور کے اندر یا کسی بھی پودے کے اندر جو ڈفرینٹ کیمیکل ریئیکشنز ہیں وہ کس طرح سے ہو رہے ہیں، ان کا پروسیجر کیا ہے. اس ساری چیز کو جب ہم لوگ اسٹڈی کریں گے تو یہ سارا ریلیشن شپ جو ہوگا یہ کس کے انڈر آئے گا؟ یہ بایو کیمسٹری کے انڈر آئے گا. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے فوٹو سنتھسیس اور دوسرا ہمارے پاس جو کیمیکل پروسیس ہے یا کیمیکل ریئیکشن ہے وہ ہے ریسپائریشن. فوٹو سنتھسیس کے بارے میں آپ لوگ بہت اچھی طرح سے آپ لوگ اس ٹرم سے فیملیئر ہیں، یہ ٹرم آپ کو پتہ ہے. اس میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ سورج کی روشنی کو یوز کر کے جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ زمین سے پانی اور نمکیات لیتے ہیں، یعنی کہ واٹر اور منرلز اپٹیک کرتے ہیں زمین سے، اور سن لائٹ جو ہے وہ سورج سے لیتے ہیں. اور جو اور کیا چاہیے ہوتے ہیں انہیں؟ کلوروفل چاہیے ہوتا ہے جو کہ ان کے لیوز میں موجود ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کو یوز کر کے پلانٹس اپنے لیے فوڈ پریپیئر کرتے ہیں. اس جو پروسیس ہے جس کے تھرو پلانٹس اپنے لیے فوڈ پریپیئر کرتے ہیں اس کو ہم لوگ فوٹو سنتھسس کہتے ہیں. اور اس پروسیس کے لیے ایٹماسفیئر سے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتی ہیں پلانٹس، اور بدلے میں ہمارے پاس کیا بنتا ہے؟ گلوکوز. اب یہ جو گلوکوز ہے اس کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور ہم لوگ اس سے انرجی لیتے ہیں. ریسپائریشن جو ہے یہ فوٹو سنتھسس کے بالکل ریورس پروسیس ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں گلوکوز کو یوز کیا جاتا ہے اور آکسیجن کو یوز کر کے گلوکوز کو توڑا جاتا ہے اور اس سے انرجی لی جاتی ہے.
تو یہ جو دونوں پروسیس ہیں فوٹوسنتھسس اور ریسپائریشن، یہ کیمیکل پروسیجرز ہیں جو کہ کیمسٹری کے اندر ہونے والے ریئیکشنز ہیں، لیکن اگر ہم لوگ ان کو بایو کی نظر سے دیکھیں، لیونگ آرگنزمس میں دیکھیں، تو یہ دونوں جو پروسیس ہیں یہ پلانٹس اور اینیملز میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بایو کا ریلیشن شپ اگر ہم لوگ کیمسٹری کے اندر دیکھیں گے تو ہم لوگ ڈفرینٹ کیمیکل ریئیکشنز کو وہاں پہ آبزرو کریں گے۔ نیکسٹ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے بایو کا، وہ میتھس کے ساتھ ہے، میتھمیٹکس کے ساتھ۔ اگر ہم لوگ بایو کا ریلیشن شپ میتھس کے ساتھ دیکھیں گے تو ہم لوگ اس کو بایو میتھمیٹکس کہیں گے، یا پھر اس کا جو سیکنڈ نیم ہے وہ ہے بایومیٹری۔ بایو مطلب لائف، میٹری مطلب میئرمنٹ یا پھر کاؤنٹنگ۔ میئرمنٹ کے بارے میں تو پتہ ہے نا آپ کو، کوئی بھی کسی بھی طرح کی پیمائش کرنا۔ ایکسپیریمنٹس کے لیے ڈیٹا کو جو اینالائز کیا جاتا ہے نا، اگر ہم نے کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، پھر ہم لوگوں نے اس کو اینالائز کرنا ہے، اس کا تجزیہ کرنا ہے۔ تو اس ڈیٹا کو گیدر کرنے کے لیے، اس کو اینالائز کرنے کے لیے ہمیں کچھ ٹولز چاہیے، کچھ ہمیں ٹیکنیکس چاہیے اور کچھ پرنسپلس چاہیے۔ یہ ٹیکنیک اور پرنسپلس کس چیز کے لیے، کہاں سے ہمیں ملیں گے؟ یہ ہمیں ٹیکنیکس اور جو پرنسپلس ہیں یہ ہمیں میتھمیٹکس سے ملتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ اگر ہمیں کوئی ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، لیٹس سپوز کہ میں نے یہ ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے کہ ہر کلاس میں ٹاپر بچے کتنے ہیں، تو ہمارے پاس 10 کلاسز ہیں، تو ٹاپر بچے 2 ہوئے، تو ایک کلاس کے 2 بچے، دوسری کلاس کے 2 بچے، تیسری کلاس کے 2 بچے، چوتھی کلاس کے 2 بچے اور 5ویں کلاس کے 2 بچے۔ تو میں نے اب مجھے کوئی جو میرا ہیڈ ہے وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ آپ مس پتہ کر کے آئیں کہ ٹوٹل جو ٹاپرز ہیں 10 کلاسوں میں وہ کتنے ہیں، تو میں ان کو پلس کروں گی نا۔ تو یہ جو پلس کرنے کا فارمولہ یہ میرے پاس کہاں سے آیا؟ یہ میتھ سے آیا۔ یہ مجھے میتھمیٹکس نے بتایا کہ یہ فارمولہ ہے، یہ ایک ٹیکنیک ہے، اس کو اگر آپ اپلائی کریں گی تو آپ کے پاس ٹوٹل جو سم ہے وہ آ جائے گا، ٹوٹل ٹاپر بچے جو ہیں آپ کے پاس وہ آ جائیں گے۔ تو جب میں 2 اسٹوڈنٹس کو 10 کلاسز میں جب 2 اسٹوڈنٹ ہر کلاس میں 2 ٹاپر ہیں تو ان کو میں کاؤنٹ کروں گی تو ہمارے پاس جو اینڈ رزلٹ آئے گا وہ کتنا آئے گا؟ 20 اسٹوڈنٹس بن جائیں گے نا ٹوٹل۔ تو یہ 20 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کیسے آئے؟ یہ 2 اسٹوڈنٹس کو ایڈ کرنے سے آئے، اور یہ ایڈ کرنے کا فارمولہ ہمیں کس نے دیا؟ یہ میتھمیٹکس نے دیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جیوگرافی۔ جیو مطلب بایو مطلب لائف، جیو مطلب ارتھ، گرافی مطلب گراف بنانا یا ڈسٹریبیوشن کرنا یا گرو بنانا کسی چیز کے بارے میں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اسٹڈی آف اکرنس اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ڈفرینٹ اسپیشیز ان ڈفرینٹ ریجنز۔ ہر جو جاندار ہے نا وہ ایک خاص انوائرمنٹ کے اندر رہتا ہے، ہر چیز اپنے ایک خاص مدار میں، اپنے خاص آربٹ میں، اپنے ایک خاص اسپیس میں رہتی ہے۔ جیسے کہ اگر ہم لوگ دیکھیں کہ جو اینیملز ہوتے ہیں وہ کہاں پہ رہتے ہیں؟ وہ فوریسٹ میں ان کو رکھا جاتا ہے، جنگلات میں وہ رہتے ہیں۔ انسان کہاں پہ رہتا ہے؟ انسان معاشرے میں رہتا ہے، سوسائٹی کے اندر، کمیونٹی کے اندر رہتا ہے۔ پانی کے اندر رہنے والی جتنی بھی مخلوق ہے، فش ہوگی یا ڈفرینٹ جو مائکرو آرگنزمس ہیں، یا جو پانی ہے وہ خود کہاں پہ رہتا ہے؟ وہ دریا میں، سمندر میں یا نہر میں موجود ہوتا ہے۔ تو ہر جو چیز ہے، جو ہر اسپیشی ہے، وہ اس کا اپنا جو ڈفرینٹ ریجنس کے اندر اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ الگ ہے۔ تو اس طرح کے جو پرٹیکولر جیوگرافیکل ریجنس ہوتے ہیں ان کے اندر جو ڈفرینٹ آرگنیزمز ہیں ان کی جو ایک طرح سے ڈسٹریبیوشن ہے وہ ہمیں بایو جیوگرافی بتاتی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم لوگوں نے کوئی برفانی ریچ کو اسٹڈی کرنا ہے تو ہمیں برفانی علاقوں میں جانا پڑے گا۔ اگر ہم نے کسی بھی مگرمچھ کو اسٹڈی کرنا ہے یا پھر آبی مخلوق کو اسٹڈی کرنا ہے تو ہمیں پانی کے ساتھ انٹریکشن بنانا پڑے گا، ہمیں پانی کو آبزرو کرنا پڑے گا، پانی کو اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ وہ پانی جہاں میں کروکوڈائل رہ رہا ہے، آبی جانور ہوتے ہیں جو پانی کے اندر رہتے ہیں، ان کو ایکویٹک اینیملز کہتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں نے کیکٹس کو دیکھنا ہے، کیکٹس ایک ایسا پلانٹ ہے جو کہ صحرا میں اگتا ہے، اگر ہم لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے تو ہمیں ڈیزرٹ میں جانا پڑے گا۔ تو بایو جیوگرافی میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ اسٹڈی آف اکرنس اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ڈفرینٹ اسپیشیز ان ڈفرینٹ ریجنس۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے بایو اکنامکس۔ بایو اکنامکس میں بیسیکلی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اکنامک پوائنٹ آف ویو، اکانومک کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی معیشت مطلب ریلیٹڈ ٹو منی، پیسے سے ملتی جلتی، پیسے سے آپ لوگ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ پیسے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم لوگ بایو اکنامکس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہمارے پاس پیداوار ہوئی ہے، کوئی بھی لیٹس سپوز کہ ہم لوگوں نے گندم بوئی تھی تو گندم کی کتنی پیداوار ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ اس کی پیداوار فی ایکڑ کتنی ہوئی ہے۔ سیکنڈلی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، جو ہمیں وہاں سے پیسے ملے ہیں اس کو ہم لوگوں نے کہاں پہ خرچ کیا ہے۔
سوری اس کو ہم لوگوں نے وہ جو گندم ہے اس کو ہم لوگوں نے کہاں کہاں پہ بھیجا ہے. اور کنزپشن تھرڈ نمبر پہ ہوتی ہے. اس میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں منافع ملا ہے وہاں سے اس کو ہم لوگوں نے کہاں پہ خرچ کیا ہے. تو کوئی چیز اگر ہم لوگ پیدا کر رہے ہیں، لیٹس سپوز رائس کی ہم لوگوں نے جو کراپ ہے وہ لگائی تھی، یا پھر کاٹن کی کراپ لگائی تھی، یا پھر ہم لوگوں نے ویٹ کی کراپ لگائی تھی، تو اس سے جو ہمیں پروڈکشن ملی ہے، جو پیداوار ملی ہے، اس کو انالائز کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ہمیں کتنی پیداوار ملی ہے فی ایکڑ. سیکنڈلی ہم لوگ اس کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں پہ ہم لوگوں نے گندم بھجوائی ہے. تھرڈلی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس گندم سے جو ہمیں پیداوار سے جو ہمیں پیسے ملے ہیں اس کو ہم لوگوں نے کہاں کہاں پہ یوز کیا ہے. تو بیسیکلی بایو اکنامکس میں ہم لوگ اس کی بینیفٹس اور لاس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہمیں اگر نقصان ہوا ہے تو کتنا ہوا ہے، اگر ہمیں فائدہ ہوا ہے تو کتنا ہوا ہے. اگر ہم لوگ ان کو پریسائز کر کے دیکھیں تو کیمسٹری کا ریلیشن شپ اگر ہم لوگ بایو کے ساتھ دیکھیں گے تو وہ بایو کیمسٹری بن جائے گی، جس میں ہم لوگ کیمیکل ریئیکشنز کو دیکھیں گے، کیمیکل پروسیسز کو دیکھیں گے، جیسا کہ فوٹو سنتھسس اور ریسپائریشن. اکنامکس کا ریلیشن شپ اگر ہم لوگ بایو کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو وہ ہمارے پاس بن جائے گا بایو اکنامکس. اور بایو اکنامکس میں ہم لوگ نفع یا نقصان کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ بینیفٹ کے لاس کو دیکھتے ہیں. میتھمیٹکس کا اگر ہم لوگ ریلیشن شپ دیکھتے ہیں بایو کے ساتھ تو ہم لوگ اس میں اس کو جو ریلیشن شپ کے بعد جو نام دیتے ہیں وہ ہے بایو میتھمیٹکس یا پھر بایومیٹرک. اس میں ہم لوگ ڈیٹا کو انالائز کر کے اس کو گیدر کرنے کے بعد جو ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں، اس کے جو فارمولاز اور جو ڈیفرنٹ جو میتھمیٹکس کے ٹولز یا پرنسپلس ہوتے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں. فزکس میں ہم لوگ فزکس اور اگر ہم لوگ بایو کا ریلیشن شپ دیکھیں تو اس کو ہم لوگ بایو فزکس کہیں گے. اس میں ہم لوگ بایو کے اندر یوز ہونے والی بونز، مسلس اور فزکس کے اندر لیور کا رول دیکھتے ہیں، اور ان سب کا فنکشن سیم ہی ہوتا ہے، یہ ہمیں فورس لگانے میں ہیلپ کرتے ہیں. جیوگرافی میں ہم لوگ اگر بایو کے ساتھ ریلیشن شپ دیکھتے ہیں تو یہ بایو جیوگرافی بن جاتی ہے. اور اس میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ آرگنیزمس ہیں، جو زندہ جاندار ہے، وہ ڈفرینٹ دنیا کے خطوں میں ان کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے. یعنی کہ اگر صحرائی پودے ہیں تو وہ صحرا میں ہوں گے، اگر آبی پودے ہیں تو وہ پانی کے اندر رہیں گے، اگر آبی جانور ہیں تو وہ پانی کے اندر رہیں گے، اگر خشکی والے جانور ہیں جیسے کہ ڈاگ ہو گیا، کیٹ ہوگی، بفلو ہوگی تو وہ خشکی والے علاقوں میں موجود ہوں گے. اگر انسان ہیں تو وہ کہاں پہ ہوں گے، وہ ڈفرینٹ کمیونٹیز کے اندر یا سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہوں گے. اوکے، نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے جی، نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہے کیریئرز ان بایولوجی. بایو پڑھنے کے بعد اگر آپ لوگ 9 کلاس میں آ چکے ہیں تو آپ لوگوں نے بایو رکھ لی ہے. کچھ لوگ بایو نہیں پڑھتے ہیں، وہ اس کی جگہ پہ کوئی اور دوسرے الٹرنیٹیو سبجیکٹس جو ہیں وہ پڑھتے ہیں. کچھ لوگ سیدھے سے سائنس پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ آرٹس پڑھ لیتے ہیں. تو بایو پڑھنے کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیا کریں گے جی، ہم لوگ ڈاکٹر بنیں گے. تو مین جو اس کا یو کین سے کہ پرپز ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے موسٹلی لوگوں کا، کہ ہم لوگوں نے پروفیشنل ڈگری جو MBBS کی ہے وہ لینی ہے. اور یہاں پہ ہماری سوسائٹی کے اندر، ہماری کمیونٹی کے اندر جو ایک مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بایو پڑھی ہے تو آپ ڈاکٹر ہی بنیں گے، کیونکہ لوگوں کو ادر فیلڈز کا پتہ نہیں ہوتا ہے. تو اس ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گی کہ بایو پڑھنے کے بعد اگر آپ، اللہ نہ کرے، ویسے میری تو آپ کے ساتھ دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، لیکن کچھ ڈومیسٹک پرابلمس کی وجہ سے یا آپ کے جو ایجوکیشنل ایشوز ہیں ان میں آپ بہت اچھا پرفارم نہیں کر پاتے. اور اگر آپ کا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے تو آپ کے پاس اور بھی کافی فیلڈز ہیں جن کو آپ لوگ ایز اے پروفیشن چوز کر سکتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلی جو ڈگری ہے وہ میڈیسن اور سرجری کی ہے. میڈیسن اور سرجری کے بارے میں اگر ہم لوگ بات کریں نا تو سب سے پہلے تو ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں کوئی بھی ہمارے پاس جو ڈیزیز ہے اس کو ہم لوگ ڈائگنوز کرتے ہیں. ڈائگنوز کرنے کے بعد ہم لوگ اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں. ٹریٹمنٹ کس طرح سے ہوتا ہے؟ ٹریٹمنٹ 2 طرح سے ہوتا ہے. پہلے نمبر پہ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اس ٹریٹمنٹ کو آپ لوگ تھرو میڈیسن اس کو کور کریں اس بیماری کو. اور لیٹس سپوز کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے، اس کی کڈنی کے اندر سٹونز ہیں، تو ہم لوگ فرسٹلی کیا کرتے ہیں، ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ اس کو میڈیسن دیتے ہیں. اگر تو وہ سٹونز جو ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں، مائنرس ہی ہیں، تو وہ میڈیسن کے تھرو جو ہیں وہ آپ کی باڈی سے ایکسپیل آؤٹ ہو جائیں گی، آپ کے جسم سے نکل جائیں گی. لیکن اگر وہ جو سٹونز ہیں وہ ایک لارج اماؤنٹ میں موجود ہیں وہاں پہ، تو وہ ان کو میڈیسن سے نکالنا مشکل ہوگا، تو اس کے لیے آپ کو سرجری کرنا پڑے گی.
تو سرجری میں کیا ہوتا ہے، اچھا میڈیسن جو ہے اس میں ہم لوگ جسٹ اس کو دوائی دیں گے، دوائی کھانے سے اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، اور سرجری میں ہم لوگ اس جو آرگن ہے اس کو ہم لوگ آپریشن کے تھرو اس کی چیر پھاڑ کرتے ہیں، اور اس کے اندر سے لیٹس سپوز اگر ہم لوگ کڈنی سٹونز کی بات کریں تو جو سٹونز ہیں ان کو ہم لوگ وہاں سے نکال پھینکیں گے۔ اور تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس جو اگر خدا نخواستہ پھر بھی کڈنیز جو ہیں وہ اس بندے کی وہ بالکل ریکور نہیں ہو رہی ہیں، وہ بالکل اپنا فنکشن پرفارم نہیں کر رہی ہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو سارا آرگن ہوتا ہے اس کو باڈی سے نکال دیتے ہیں اور اس کی جگہ پہ کوئی نیا آرگن لگا دیتے ہیں جس کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں۔ تو 3 چیزیں ہیں، سب سے پہلے تو بیماری کو ڈائگنوز مطلب اس کی تشخیص کرنا، سیکنڈلی اس کا ٹریٹمنٹ کرنا۔ اب وہ ٹریٹمنٹ ہم لوگ کیسے کریں گے؟ پہلے ہم لوگ دوائی دے کے کریں گے، اگر نہیں دوائی سے وہ ٹھیک ہو رہا تو پھر ہم لوگ اس کی سرجری کریں گے، اور اگر سرجری کرنے کے بعد بھی وہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، وہ آرگن جو ہے وہ پراپر فنکشن پرفارم نہیں کر رہا ہے، تو ہم لوگ اس کو نکال کے اس کی جگہ پہ ایک نیا آرگن لگا دیں گے، اور اس کو ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں اس عمل کو۔ تو اگر آپ نے یہ والا سرجری والا یا پھر میڈیسن اور سرجری والا جو شعبہ ہے اس کو اختیار کرنا ہے، اس پروفیشن میں آپ نے جانا ہے، تو آپ کو ایف ایس سی میں بہت اچھے مارکس لینا پڑتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو اس سے ریلیٹڈ ایک یہاں پہ چیز ہے کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں فزیشین، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹرز کے نیمز کے ساتھ لکھا ہوتا ہے فزیشین، اور کچھ کے ساتھ لکھا ہوتا ہے سرجن۔ فزیشین وہ ہوتے ہیں جو دوائیوں کے ساتھ علاج کرتے ہیں، اور جو سرجن ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ والے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو سرجری کرتے ہیں، آپریشن کر کے علاج کرتے ہیں۔ اس پروفیشن میں اگر آپ نے MBBS کرنا ہے، MBBS کس کا ایبریویشن ہے؟ بیچلر آف میڈیسن اینڈ سرجری۔ اس کو اگر آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے تو آپ کو FSC کے بعد اڈاپٹ اس کو کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے فشریز۔ فشریز لفظ نکلا ہے فش سے، فش مطلب مچھلی کی پروڈکشن۔ اچھا، مچھلی ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ فش ہمیں دریاؤں سے بھی ملتی ہے، نہروں سے بھی ملتی ہے، تو اس میں ہم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ہمارا دل نہیں مان رہا ہوتا، پتہ نہیں کتنے گندے پانی میں یہ فش رہی ہوگی، پتہ نہیں کیسی خوراک کھائی ہوگی اس نے، پتہ نہیں کون سے گندے جانوروں کو اس نے کھا کے اپنا گزارا کیا ہوگا، تو اگر ہم لوگ کوئی ایسی فش کھائیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارا اسٹمک خراب نہ ہو جائے، ہم بیمار نہ ہو جائیں، تو ہمارا دل نہیں مانتا۔ تو اس کو یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو دریاؤں کے اندر یا نہر کے اندر یا مچھلی ملتی ہے ہمیں، اس کی کوانٹٹی بہت تھوڑی ہوتی ہے، مقدار تھوڑی ہوتی ہے، اور کوالٹی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی کو امپروو کرنے کے لیے جو بایولوجسٹ ہیں انہوں نے ایک شعبہ بنا دیا فشریز کا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ فش کی کوالٹی، اس کی کوانٹٹی کو امپروو کرنے کے لیے، اس کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ فش کو بالکل پیور فوڈ دی جاتی ہے، اس کو پیور انوائرمنٹ دیا جاتا ہے، صاف پانی دیا جاتا ہے جس کے اندر وہ فش جو ہے وہ رہتی ہے، اور اس فش کو پھر آپ جو فش فارمز بنائے جاتے ہیں جس کے اندر آپ کو ایک بڑے لیول پہ ڈھیر ساری فش رکھنا پڑتی ہیں، اور اس کو پھر آپ سیل کر کے جو پروفٹ ہے وہ بھی ارن کر سکتے ہیں۔ اور اگر اسٹوڈنٹس یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں، BSc کے بعد، BSc زولوجی کرنے کے بعد فشریز والا جو پروفیشن ہے اس کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایگریکلچر۔ ایگریکلچر کھیتی باڑی سے ریلیٹڈ ہے، فصل اگانے سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ ایسا جو پروسیجر ہے، ایسا پروسیس ہے جس میں ہم لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ ایگریکلچر جو زراعت اس کو کہا جاتا ہے، اور زراعت کرنے والے کو ایگریکلچرسٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں ہم لوگ ویٹ کو، رائس کو، کارن کو دیکھتے ہیں، ان کی فصل کس طرح سے اگائی جاتی ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ جانور جو کہ اس طرح کی چارہ جو کارن کھا کے زندہ رہتے ہیں، گائے ہوگی، بھینس ہوگی جس سے ہم خوراک لیتے ہیں، ان کو بھی رکھا جاتا ہے ایگریکلچر میں۔ تو ایگریکلچر میں کیا ہوتی ہیں؟ فوڈ کراپس ہوتی ہیں اور اینیملز ہوتی ہیں جن سے ہم لوگ کھانا لیتے ہیں۔ ایگریکلچرسٹ کیا کرتے ہیں کہ گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، یا پھر جو فصلیں ہوتی ہیں گندم، چنا، مکئی، باجرہ، چاول، ان کی فصلوں کی بہتر دیکھ بھال کے لیے ایک اپنا جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک شعبہ اختیار کر لیتے ہیں جس میں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ جانوروں اور فصلوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کریں، ان کی کوالٹی اور ان کی کوانٹٹی، یعنی کہ ان کی مقدار اور ان کی کوالٹی کیا ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی جو آپ یوں کہہ لیں
کیا ہوتی ہے کوالٹی؟ اردو میں اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کی کوالٹی ہوتی ہے نا اس کی، اب مجھے اردو میں پراپر وہ ورڈ نہیں یاد آ رہا، لیکن آپ کو ہوپ سو سمجھ آ جائے گی کہ کوالٹی اور کوانٹٹی میں کیا فرق ہوتا ہے. تو اس پروفیشن کو آپ بی ایس سی کے بعد اڈاپٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ باقی جو اس کی کیریئرس ہیں بایولوجی کے اندر، ان کو ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے.